بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص رات کو ذکر اللہ میں مشغول تھا اور اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا۔ شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائی جائے گا؟ ادھر سے تو کوئی جواب نہیں ملتا اور تو ہے کہ مسلسل اس کو پکار رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا، سر جھکایا تو نیند آ گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نیک بخت، تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا، بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا، اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرے ذکر اللہ کو رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ تیرے دل میں جو سوز و گراز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول کر دیا ہے۔ تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ مسلمان بھائیوں، اس پیاری حکایت میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر کی لذت نہیں آتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وغیرہ۔ یہ نکتہ ذہن میں رکھیے کہ مریض کا منہ کروا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی غذا اچھی نہیں لگتی، اسی طرح ہم گناہوں کے مریض ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں ذکر و عبادت میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تاہم جس طرح مریض دوا اور غذا کا استعمال نہیں چھوڑتا، ہمیں بھی ذکر و عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہمارا گناہوں کا مرض دور ہوگا تو ہمیں بھی لذت ذکر حاصل ہونا شروع ہو جائے گی اور دیگر عبادات میں بھی دل لگے گا۔ بہرحال دل لگے یا نہ لگے، زبان سے ذکر و درود ترک کر دینا عقل مندی نہیں ہے۔ جس پروردگار نے ہماری زبان کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی، وہ ہمارے دلوں کو بھی ذاکر بنا ہی دے گا۔ جس خدا نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے، سجدہ ریز ہونے کی سعادت بخشی، وہی ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف پھیر دے گا، سجدے کی لذت سے دلوں کو بھر دے گا۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو توفیق دے کہ وہ ہر آن تیرے ذکر سے تر رہا کرے اور ہمارے دلوں کو بھی اپنا ذاکر بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔